سوال ہے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ ان کو امت محمدیہ میں شامل کر دیا جائے؟ یعنی کہیں سے یہ بات منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی ہو کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر دیا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ بعض کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح دعا کرنا اور ان کی دعا کا قبول ہونا مذکور ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کی دعا کرنا اور قبولیت دعا کا تذکرہ صراحت کے ساتھ کسی حدیث کی روایت میں نہیں ملا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا تو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور ان کی دعا قبول ہو گئی، لیکن صراحتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کی دعا اور قبولیت دعا کا تذکرہ حدیث کی کسی روایت میں نہیں ملتا، بعض کتابوں میں ملتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے اس میں یہ لکھا ہے، لیکن حدیث کی روایت یا اس کے مصدر کا ذکر نہیں کیا کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں اور وہ حدیث کس طرح سے روایت کی گئی ہے، اس کے راوی کون ہے، یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ اور نیز حافظ ابن حجر نے اس چیز کو قیلہ کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے، یعنی قیلہ بعض نے کہا، اور جہاں پر قیلہ کا لفظ ہو وہ مرجوح روایت ہوا کرتی ہے، یعنی راجح اور پسندیدہ یا یوں کہیں قابل اختیار روایت نہیں ہوا کرتی، مرجوح روایت ہوا کرتی ہے۔ سوال ہے، ماں شریک بہن کی بیٹی سے شادی کرنا درست ہے یا نہیں؟ میری بہن ہے لیکن ہماری ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے۔ میری بہن کی پیدائش کے بعد اس کا ابو وفات ہوا، پھر ماں نے اپنے خاوند کے بھائی سے شادی کی، پھر میں پیدا ہوا، تو اب میں اس بہن کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ہیں اور ان کی ماں تو ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے، تو وہ مرد اس بہن کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ کے لیے اپنی ماں شریک بہن کی بیٹی سے شادی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ حقیقی باپ شریک اور ماں شریک تینوں کی طرح کی بہنیں اور ان کی بیٹیاں دائمی محرمات میں سے ہیں اور ان سے نکاح قطعاً جائز نہیں ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو پوچھا ہے جواز نکاح کے بارے میں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، نکاح اس بہن کی بیٹی سے جائز آپ کا نہیں ہوگا۔ بنایا مال ہدایہ کی ایک عبارت ہے، بطور حوالہ پیش ہے، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَلَا بِبَنَاتِ أُخْتِهِ أي سواء كانت بنت أخته لأب وأم أو لأب أو لأم۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بہن کی بیٹی سے شادی کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، خواہ وہ بہن کی جو بیٹی ہو، خواہ وہ جو بہن ہو وہ کیسی بھی ہو، حقیقی بہن ہو یعنی ماں شریک اور باپ شریک بہن ہو، یا صرف باپ شریک بہن ہو یا صرف ماں شریک بہن ہو، تو اس کی بیٹی سے بالکل بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ سوال ہے، میڈیکل انشورنس پالیسی لینا، میں اکثر بیمار رہتا ہوں جس کی وجہ سے علاج میں کافی پیسے خرچ ہوتے ہیں، اتنے پیسے کا انتظام کر پانا میرے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، اس لیے میرے معالج ڈاکٹر نے مجھے میڈیکل انشورنس بنانے کا مشورہ دیا ہے۔ کیا میں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق میڈیکل انشورنس بنوا سکتا ہوں، جبکہ میڈیکل انشورنس بنانے میں 5 یا 6 ہزار روپے لگ رہے ہیں، جس کے بدلے میں 5 لاکھ تک کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارسال فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ میڈیکل انشورنس لو، اور شروع میں کوئی 5-6 ہزار کا خرچہ بتا رہے ہیں اور بدلے میں بتا رہے ہیں کہ 5-6 لاکھ تک کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ میڈیکل انشورنس سود اور قمار پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ان بڑے محرمات میں سے ہیں جن پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں، اس لیے میڈیکل انشورنس پالیسی لے کر علاج کرانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ آپ مباح طریقے پر جتنا علاج بسہولت کرا سکیں کرائیں، باقی اللہ پر بھروسہ کریں اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ میڈیکل انشورنس پالیسی لینا کئی مفاسد پر مشتمل ہے، اس میں کئی حرام چیزیں آ جاتی ہیں،
اور جو مین حرام چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سود اور جوا ہوتا ہے، تو سود اور جوے پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور جو جائز طریقے ہیں علاج کے وہ استعمال کریں، باقی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور ان چیزوں کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔